کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد حمدانی. آئین پاکستان ایک ایسی دستاویز ہے جو ریاست پاکستان کی مختلف اکائیوں، اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ستون ہیں، ان کا جو دائرہ کار ہے اس کا تعین بھی کرتی ہے. بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے یہ دستاویز، اور یہی دستاویز قومی اتحاد کو بھی یقینی بناتی ہے. آئین پاکستان کا جو پریمبل ہے یا اس کا دیباچہ ہے، اس میں آئین پاکستان کی جو ترجیحات ہیں، جو اس کا مجموعی طور پر ایک جو دائرہ کار ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو گزشتہ چند پروگراموں سے جاری ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمیشہ کی طرح سائیں موجود ہیں. السلام علیکم ظفر اللہ خان صاحب، تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آئین پاکستان کا جو پریمبل ہے وہ اس ریاست میں بسنے والے تمام افراد کو بنیادی جو مواقع ہیں فراہم کرنے کی اور مساوی مواقع فراہم کرنے کی بات کرتا ہے. مساوات ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیاد کے طور پر ہمارے آئین میں موجود ہے. کس طرح سے یکساں مواقع کی فراہمی کو ہمارا آئین یقینی بناتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پاکستان اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ہم اس لیے اس کو شاعرانہ زبان میں مملکت خدا داد کہتے ہیں. اس میں بہت لوگوں کا خون پسینہ لگا، اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خاص فکر تھی جو اسلامی تہذیب سے اٹھی تھی، اور ان لوگوں کا بھی بہت بڑا حصہ تھا. تو پاکستان بنا، اور بدقسمتی سے لیٹ ہو گیا آئین بنانا، لیکن آخر کار ہم نے آئین بنا لیا، اور اس کے مقدمے میں ہم نے یہ اچھی اچھی باتیں لکھ دیں. میں یہ واضح کر دوں کہ آئین میں مقدمہ ہوتا کیا ہے کا عام آدمی کے لیے. مثال پہلے دیتے ہیں. قرآن مجید کی کتاب جو ہے یہ بھی کتاب ہی ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے الف لام سے، الف لام میم سے، لیکن اور والناس تک جاتی ہے. یہ قرآن پاک کا اصل متن ہے. اللہ پاک نے اس سے پہلے 7 آیاتیں اور دے دی ہیں، 7 مثانی، جس کو ہم فاتحۃ الکتاب، الحمد شریف، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. یہ جو فاتحہ ہے نا، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، بزرگان دین، کہ یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے. مثال سمجھانے کے لیے، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. کیوں؟ پورے قرآن مجید میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کا یہ خلاصہ ملخص ہے. آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے، اگلی جو کتاب آ رہی ہے وہ اس کے گرد گھومے گی. اس کے دیباچہ جو ہے یہ اصطلاحات ہم قرآن پاک کے بارے میں استعمال نہیں کرتے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اصطلاحات جدید علوم میں ہم استعمال کرتے ہیں، لہذا آئین کے اندر دیباچہ ہے، پریفیس جسے کہتے ہیں. وہ قرآن کا الفاتحہ کے مترادف ہے. اس میں اصول طے کر دیے گئے ہیں، تفصیلات نہیں ہیں. تفصیلات تو آگے ہے نا، کہ پارلیمان، ہاں کلیات، مسلمات آگے بتایا گیا ہے. آگے جا کر کے آئین کیا ہوگا، الیکشن کیا ہوں گے، معاش کیا ہوگی، لوگ کیسے رہیں گے، عدلیہ کیا ہوگی، وہ تفصیلات ہیں. یہ تمام ہم بنا کیوں رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہے ہمارے عوام؟ وہ مقدمہ ہوتا ہے، پریفیس جسے کہتے ہیں، دیباچہ. وہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اللہ کی حکومت ہے، اور آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ بنا رہے ہیں. آئین کی زبان یہ ہے کہ وی دا پیپل آف پاکستان آر میکنگ دس کانسٹیٹیوشن. یہ کمال بات ہے، میں اس پہ بار بار سوچنا ہے. ان تمام مقاصد جو آئین نے طے کیے، لوگوں نے، ہم نے طے کیے کہ ہم پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، اپنے اداروں سے. کیوں ہم نے ادارے بنائے ہیں؟ ہم نے کیوں فوج بنائی ہے، کیوں عدلیہ بنائی ہے، کیوں پارلیمان بنائی ہے، کیوں ایگزیکٹو بنائی ہے، کیوں پولیس بنائی ہے؟ ان مقاصد میں مقاصد جو بتائے گئے ہیں، اس میں ایک آزادی کا ہے، ایک برابری کا ہے، ایک سماجی انصاف کا ہے، اسلامی نظام حکومت کا ہے، اور مختلف جو چیزیں ہیں، جمہوریت ہے. ایک اس میں جمہوریت طرز حکومت کے طور پر، گورننس کے طور پر. ایک اس میں برابری ہے، جس کو آپ نے آج اٹھایا ہے، ایکویلٹی. یہ میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی بیسس کہاں سے لی گئی ہے.
پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ اس کانسیپٹ آف برابری کی بیسس یہ کہیں سے کہاں سے اس کی نشو نما ہوئی، پھر بعد میں ہم آئیں گے کہ ہے کیا یہ. دیکھیے دو سورسز ہیں ہمارے آئین کے، ایک ہے اسلام، الہام، ایک ہے عقل. اگر آپ اس فلسفے میں لیں، الہام میں قرآن اور سنہ ہے، قرآن و سنت، اور اس کی تعبیرات ہیں جو ہمارے علماء نے تاریخ میں کی، ہمارے فضلاء نے، اور ایک ہے عقل، ریزن، جو انسانی تاریخ میں جو لوگوں نے سوچا، بالکل ٹھیک، سماجیات کے بارے میں، سیاسیات کے بارے میں، ہیومن انٹلیکٹ جہاں تک پہنچی، بالکل. اور یہ دونوں لازم ہیں، یہ دونوں لازم ہیں، اسلام میں بھی دونوں لازم ہیں، اور ان میں آپس میں تضاد نہیں. نہیں بالکل نہیں، بالکل دونوں لینے ہیں. تو ہمارے بڑوں نے اسلامی تعلیمات سے برابری لی. اسلام میں برابری کی میں زیادہ باتیں نہیں، ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی سے بڑا تو ہماری رائے میں کوئی انسان نہیں ہے نا. وہ تو زندہ تھے، کیا شان ہوگی، کیا عقیدت ہوگی. اس وقت یہ حالت ہے، اس وقت 14 سال گزر گئے. اب آپ مدینے چلے جائیں، مزار مبارک کے پاس کھڑے ہوں اور آپ بدترین مسلمان ہوں، تمام شرعی عیوب آپ کے ساتھ ہوں، آپ چلے گئے، اللہ نے بلا لیا آپ کو، وہاں ادب سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی. آج بھی ادب اتنا ہے. جو نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، تو آپ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. ادب گاہیست زیر زماں از اشک از زیر آسماں، ادب گاہی از عرش نازک تر. یہ جہاں ہے نا، جہاں آپ کھڑے ہو مکہ مدینہ پاک، یہ آسمان کے عرش سے نیچے ایسی جگہ ہے کہ جس میں ادب ہی ادب ہے. اگلی مثال سنیں، نفس گم کر دم آید جنید و بایزید جا. ہماری تاریخ کے دو بڑے صوفی جو ہیں، بڑے علماء، جنید بغدادی، بایزید بستامی، وہ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی آتے ہیں تو ان کی وہاں سٹی گم ہو جاتی ہے ادب سے. ایک تو یہ حالت ہے. اب آئیے، آپ موجود ہیں، آپ بیٹھتے کیسے تھے؟ اب اصول برابری میں سمجھا رہا ہوں. آپ ایسے بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے. نہ تخت لگاتے تھے، نہ ٹیک لگاتے تھے، نہ کرسی رکھتے تھے، نہ صوفہ رکھتے تھے. یہ سب چیزیں موجود تھیں مختلف شکلوں میں، بادشاہ کر رہے تھے، ہر زمانے میں موجود جو لوگ نمایاں ہونا چاہتے ہیں کرتے ان کی تھے، جگہ ابھی بھی موجود. کرتے. تخت تاج بھی تھے بادشاہوں کے. آپ کی ایک حیثیت تو حکمران کی بھی تو تھی نا، نبوت تو تھی حکمران بھی تو آپ تھے نا. تخت تو پہن سکتے تھے، سر پہ وہ تخت بھی رکھ سکتے تھے، جو رکھ رہے تھے وہ جائز تھا. سر پہ وہ کیا نام ہے، کراؤن جسے ہم کہتے ہیں، تاج، وہ بھی پہن سکتے تھے. اب آپ بھی پہن سکتے تھے وہ جو بادشاہوں کی ہوتی ہے، سونے سے اور زیورات سے جڑی. برابر رہے. ایک آدھ روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ نے باہر سے کوئی بدو آیا، وہ نہیں پہچان پایا، تو وہ سمجھا کہ غالباً یہ ابو بکر صدیق عمر میں تو برابر تھے لیکن ان کی ذرا سفیدی زیادہ تھی. اس نے شاید ایسے تاثر دیا کہ یہ نبی ہیں، تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے نبی یہ ہے. اس سے بڑی کیا برابری ہو سکتی عمل سے، کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ہماری تہذیب کس پہ کھڑی ہے، برابری کے اوپر. اچھا، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں فرما دیا. مطلب وقت کم ہے نا، بیان نہیں کرتا. پھر میں کالا ہے گورا ہے ہمارے ہاں برابر ہے، غریب ہے امیر ہے ہمارے ہاں برابر ہے. اگر کوئی تفریق ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے. اگر دنیا کا امیر ترین آدمی، سب سے بڑا حکمران، بھلے مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، ایک طرف وہ آ جائے، ایک طرف سلمان فارسی آ جائے، یتیم مسکین فقیر قسم کا کوئی مسلمان آ جائے، تقوی اگر اس میں زیادہ ہے ہم اس کو پریفر کریں گے. تو ایک تو یہ فاؤنڈیشنل ڈاکٹرن ہمارا آیا اسلام سے کہ برابری ہے. ٹھیک، غلام میں، آقا میں اللہ کے نبی نے برابری کر دی اور آپ نے عمل سے ثابت کر دیا. دوسرا اصول یہ آیا جدید تہذیب سے. جدید تہذیب نے انسانی ارتقاب میں جو سبق سیکھے ہیں ان میں 3-4 سب سے اہم ہے. آزادی، جو شاید ہم بات کر چکے ہیں، مساوات، یہ بہت اہم ہے، انسان کی برابری. مغربی تہذیب اس مسئلے کو حل کر نہیں سکی. اصول بیان کر دیے، اصول بیان کر. اچھا، حل کیسے نہیں کر سکی؟
ہاں میں عرض کرتا ہوں اصول بیان کر دیا انہوں نے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی ہمارے آئین کا جو قانون ہے نا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جس میں دنیا کی انسانی اجتماعی شعور نے انسانی حقوق دیے ہیں، ہم بھی اس کے ممبر ہیں مسلمان ملک بھی، اس میں بھی بڑی اہمیت کے رکھا گیا ہے کہ حق مساوات سب کا حل کیسے نہیں کر سکی۔ ٹوائن بھی ہمارے عہد کے بہت بڑے تاریخ دان تھے، ان کی کتاب ایک ہے اس کا نام ہے سیولائزیشن آن ٹرائل، اس میں ایک چیپٹر ہے اسلام پہ، اچھا ہاں وہ پڑھنے والا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب میں جو ریس ریلیشن ہے کالے گورے والی، یہ ہم حل نہیں کر سکے، لڑتے ہیں نا بہت، آج بھی لڑتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، قتل کرتے ہیں، نسلی امتیاز، اتنے امتیاز مارٹن لوتھر نے جیسے لوگوں نے مطلب جد و جہدیں کی، اور اب بہت حد تک ان کے آئین میں برابری آ گئی، لیکن عمل میں ابھی بھی نہیں آ رہی، ورنہ اس سے پہلے تو ان کی کورٹس کہتی تھی نا، ڈیڈ اسکاٹ کیس میں امریکن سپریم کورٹ نے کہا عملاً کہ کالا انسان نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے، اب آ کے چلو ہیومن رائٹس کی موومنٹ میں تبدیلی ہے، لیکن ابھی بھی عملاً تو وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے، مسلمانوں نے کر لیا تھا۔ اچھا ہاں وہ کہتے ہیں اب اسلام جو تہذیب انسانی کو دے سکتا ہے یا ہم ان سے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اس کیتھولزم کی طرف ملان رکھتا تھا کہ ہم اس مسلمانوں کی تہذیب سے یہ چیز لے سکتے۔ اب ہمارے آج بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں آج بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اور بڑے مسئلے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کالا گورا جو ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چل شادیاں بھی جائز ہیں، دوستیاں بھی جائز ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے یہاں، ان کے یہاں تو بہت سیریس پرابلم ہے، وہ دیکھتے کہتے ہیں نگرو، دیکھتے ہی گالی نکالتے ہیں وہ ان کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو اسلام سے بھی آئی اور مغربی تہذیب سے بھی، جدید انسانی تہذیب سے بھی آئی، مساوات، تو ہمارے بڑوں کو پتہ تھا اس چیز کا، اس کی اہمیت کا، اس وجہ سے انہوں نے پریمبل میں لکھا کہ جو ہم معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر جو 6 چیزیں ہم چاہتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے۔ ان اصولوں کا ذکر تو ہو گیا پریمبل میں، لیکن اس کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات یا کچھ ایسا رستہ بھی ہمارے آئین کے اندر موجود ہے؟ آئین نے اس کی 2-3 مثالیں بھی دی ہیں تشریحات دینے کے لیے۔ یہ آرٹیکل 25 ہے ہمارے آئین کا، اچھا آگے جا کر دیکھیں اصول تو بیان کر دیا نا، لیکن اسی کے اندر رہتے ہوئے اس کی وضاحت اب آگے آئی۔ فرمایا دیکھیں ہر انسان مذہب کے حساب سے برابر ہے، مثلاً پاکستان میں عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، ہم اس کی بنیاد میں امتیاز نہیں کریں گے بطور شہری۔ پھر بیان فرمایا کہ ہم جنس کی بنیاد کے اوپر برابری کریں گے، عورت مرد کی، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے نا۔ پھر بتایا کہ ریس کی بنیاد پر ہم انسان کی برابری کریں گے، اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے انسان میں تفریق پیدا ہوتی ہے، وہ تمام کی روشنی میں ہم انسان کو برابر سمجھیں گے۔ یہ آگے جا کے آرٹیکل 25 اس کو میں واضح کر دیا۔ ٹھیک، البتہ صاف ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں آپ مطلقاً برابری نہیں کر سکتے، اس کا جیسے مثال کے طور پر میں ایک میٹرک ہوں اور آپ ایک پی ایچ ڈی ہیں، دونوں ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے برابری کی جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں نے 10 سال لگائے ہیں، آپ نے 25 سال لگائے ہیں۔ اب انسانی شرف کا، محنت کا بدلہ بھی تو میں نے آپ کو دینا نا حکومت نے، تو آپ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا ہے، صرف برابری تو نہیں ہے نا، عدل بھی تو ہے نا، اللہ عدل بھی تو ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے، مجھے وہ 10 نمبر دیں گے انٹرویو میں یا تحریر میں، آپ کو 25 دیں گے، کیا میں کورٹ میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ برابری ہوگی؟ نہیں۔ اصول کیا نکلا؟ ریزنیبل کلاسیفیکیشن، ریزنیبل کلاسیفیکیشن انگریزی میں ہے، گویا کہ عقل کی بنیاد کے اوپر جو تفریقات ممکن ہیں، معقول، وہ ہم کریں گے۔ وہ مجبوری ہے آپ کی، آپ نے سماج پہ تو چلانا ہے کہ نہیں چلانا۔ اس میں مطلب عدالتوں نے بہت، آیت شیروانی کیس ہے بہت مشہور، ہماری عدالتوں نے اچھے اصول لے دیے، انہوں نے کہا دیکھو جہاں انصاف عدل کے مطابق تفریق کرنی ضروری ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک، جس کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ تو آئین نے آرٹیکل 25 میں جا کر اس کو کھولا اور باقی کلازے میں بھی کھولا۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے ملک میں مسلم و غیر مسلم ہے،
یہ بھی آئین کی آرٹیکل میں آ گیا کہ اب اس میں آپ برابری کریں گے، ان کو معاش بہتر دیں گے، اگر کمزور ہیں تو ان کو کھڑا کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ایک کلاس میں یہ بتایا آگے جا کر کہ دیکھیں عورتیں، یتیم، بچے، مسکین، مراد اس کی یہ ہے یہ کمزور ہیں کہ ان کو آپ کھڑا کر کے برابری پہ لائیں گے۔ تو گویا کہ دونوں سائڈ سے آئین نے اس کو کور کیا ہے، ایک اصول سے ایک عمل سے، عملی اقدامات۔ ہاں کہ بھائی جو جو چیزیں معاشرے میں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ چیزیں تفریق کی سبب بنتی ہیں، ریس بنتی ہے، علاقہ بنتی ہے نا، بالکل بنتی ہے، مذہب بنتا ہے، ڈومیسائل بنتا ہے، یہ نہ کریں گے ہم آپ کو۔ اور دوسری طرف سے کہا کہ جو جو چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ آلریڈی کمزور ہیں، نیچے کھڑی ہیں، برابری پہ نہیں ہیں، ان کو ہم اونچا کریں گے۔ صحیح، واضح لکھا کہ افرمیٹو ایکشن سے کیا مطلب ہے، عمل مزید کر کے ان کو آپ نے کھڑا کرنا ہے اور برابری لانی ہے، یہ آئین نے لکھا۔ مساوات کی جب بات آتی ہے، یکساں مواقع کی بات آتی ہے، تو تعلیم تک رسائی بھی ایک بنیادی حق ہے جو کہ تمام لوگوں کو ہونا چاہیے، یہ بھی آئین میں ہے، یہ بھی آئین میں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس حوالے سے، چونکہ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ اور جو چل رہی ہے وہ ہے یکساں نظام تعلیم کی، اور اس کے اندر تھیریٹیکل اس میں کچھ سوالات بھی موجود ہیں اور کچھ پریکٹیکل مسائل بھی موجود ہیں۔ ہم آئین تک رہیں تو فی الحال بہتر ہے۔ آئین میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا آئین یکساں نظام کی بات کر رہا ہے یا کیا اس حوالے سے رہنمائی ہمارے آئین میں تعلیم کے بارے میں جنرل اصول تو تھے، اسپیسیفک تخصیص نہیں تھی 1973 کے آئین میں۔ یہ بعد میں کوئی 15-20 سال پہلے ہم نے ایک کلاس ڈالی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر بچہ فلاں ایج تک اس کو فری اینڈ کمپلسری، مطلب مفت اور لازمی تعلیم دی جائے گی، اور دوسرا کہا کہ ہم اس کو مجبور کریں گے کہ وہ پڑھیں، مطلب والدین کو مجبور کریں گے نا، بچوں کو پڑھاؤ، سزا دیں گے ان کو۔ ایسے قوانین موجود تھے پہلے، کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ تھا۔ ہم جب سول سروسز میں تھا نا، تو ہم جیسے لوگ جو چاہتے تھے تو ہم ڈراتے تھے والدین کو کہ بھائی بچوں کو بھیجو اسکول میں، کیا کر رہے ہو، تمہیں سزا ہو جائے گی۔ سزا دیتے نہیں تھے، سزا والدین ہیں، غریب ہیں، لیکن ہم نے لیکن بہت کوشش افسر کرتے تھے، سیاستدان بھی کرتے تھے، سارے کرتے تھے، لیکن ہمارے بھی مشکل تھی، یار کیا کریں، پیسے تو ہے نہیں، غریب کیا کرے گا بچہ۔ اب تو کمپلسری ہے۔ صحیح، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس میں ایک، میں اس پہ آگے آتا ہوں، تو گویا کہ یہ رائٹ جو ہے نا آئین کے اندر ہم نے اب لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اس کی تفریقات وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے آئین کی روح کے مطابق۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسیس جو ہے نا تعلیم کی، کہ میں نے اسکول میں جانا ہے، میرے بچے نے، اس میں بھی مساوات نہیں ہے اب۔ جی، کیسے؟ ایک علاقے میں سکول گلی میں کھلا ہوا ہے، میں سرکاری فی الحال اسکول کی بات کر رہا ہوں، اچھا، اسٹیٹ اسکول کی، ٹھیک ہے، کیونکہ آئین تو اسٹیٹ کو مجبور کرتا ہے نا، سٹیزن کو تو مجبور نہیں کرتا، سٹیزن کو تو اور چیزوں میں مجبور کرتا ہے۔ تعلیم دینے میں تو وہ مجبور کہہ سکتا ہے کہ کرو، حکم تو نہیں آئین دے سکتا نا، وہ تو اسٹیٹ کو دے گا نا۔ ہم نے مثلا، میں جس اسکول میں پڑھا ہوں پرائمری میں، وہ 5 کلومیٹر دور تھا۔ ہمارے کے پی کے پہاڑوں میں آگے پیچھے 10 دور ہوتے ہیں، بلوچستان میں 20 دور۔ اب دیکھو نا، یہ لاہور میں اگر آپ چلے جاؤ، پی ڈی اسلام آباد میں تو 2 گلی میں اسکول ہے۔ یہ میری رائے میں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ اچھا، برابری کہاں ہو گئی؟ برابری ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ بلوچستان میں آپ ہر نہیں کھول سکتے، لیکن جتنا ریزنیبل کرنا ہے نا۔ ایک تو ایکسیس کا پرابلم، ایکویلٹی نہیں، کوالٹی میں نہیں ہے۔ بالکل، میں اسی بات کی طرف آنا، کوالٹی میں نہیں، کیسے؟ ہمارے بعض اسٹیٹ سکول، پرائیویٹ تو بہت دور ہے نا، اسٹیٹ سکول بہت اعلیٰ بھی ہیں، اسلام آباد کے سکول بہت اچھے ہیں، یہاں جو ماڈل سکول ہیں یہاں کے بچے بالکل بڑے ٹاپ پرائیویٹ سکولوں کے برابر کے ہوتے ہیں، لیکن جو ملتان میں سکول ہے وہاں نہیں ہے۔ میں جس سکول میں پڑھتا تھا وہ ٹاٹ بھی نہیں تھا، اس میں ہم ٹاٹ اپنا خود بوری میں ڈال کے لاتے تھے، صفائی ہم کرتے تھے، پانی چھڑکتے تھے۔ اب دیکھو نا، میرے اسکول میں جو ہے نا وہ عمارت اتنی بوسیدہ اور اتنی خطرناک تھی کہ اس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، سین میں بیٹھتے تھے۔ میں زندگی میں کم مطلب مجھے گھبراہٹ یا رونا آتا ہے، بس ایک بات آ گئی، میں ملتان میں میئر تھا، ایڈمنسٹریٹر، مجھے کالج گرلز کالج نے بلایا، میں وہاں گیا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، مجھے پرنسپل کا فون آیا کہ سر آپ جلدی آ جائیں۔ کیوں؟ بس آ جائیں۔ میں جو گیا، اب ظلم دیکھیں، ملتان ہے، گرمی کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، مئی کا مہینہ ہے،
ملتان کی مئی پتہ نہیں جہنم کی مہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو انداز ہے تو. بالکل ایسے. میں وہاں گیا, کلاس روم میں مجھے لے گئے. کلاس روم پتہ کہاں تھی؟ ایک دیوار تھی, اس کا سایہ تھا. ایسے ہی بالکل. مجھے اس نے کہا سر میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑی دیر ابھی بیچاریاں جو ہیں وہ سکڑ کے دیوار کے ساتھ بیٹھی ہیں, تھوڑی دیر بعد تو یہ مک جائے گی, ملتان میں گرمی میں بیٹھ نہیں سکتی. میں یقین کریں اتنا پریشان ہوا کہ پاکستان میں نوجوان بچیاں, کالج تھا وہ, اسکول بھی نہیں تھا, ان کو ہم چھپر کی چھت بھی نہیں دیتے. چھپر کی چھت, کنکریٹ نہیں. اور بعض علاقوں میں ہم نے محلات سکول بنائے ہوئے ہیں. اچھا, اگلی تفریق ہے عورت مرد کی. عورتوں کو آج بھی پرابلم ہے. بالکل ایسے. شکر ہے الحمدللہ ہماری حکومتوں کو بہت احساس ہوا ہے, ریئلائزیشن ہے. نہیں بہت ہے, اور 15-20 سال میں بہت کام ہوا, ہر صوبے میں بہت کام کیا, ہر حکومت نے, ہر پارٹی کو اس بحث پہ نہیں پڑتی, بہت کام ہوا. اب وہ بات نہیں رہی. اب ملتان میں 3-4 عورتوں کی ایک طرح سے, مطلب میرے اس زمانے میں تو یہ حالت تھی, اب ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور اچھا ہو, ہم تو کہتے ہیں اور اچھا ہو, لیکن ابھی بھی یہ ایکسیس جو برابری ہے نا مرد عورت کی نہیں ہے. شہری اور دیہاتی کی ابھی بھی برابری نہیں ہے. مزدور کے بچے کی اور ذمہ دار کے بچے کی آج بھی برابری نہیں ہے, ان کے خلاف ہے. اس کی میں مثال دوں, غریب کا جو بچہ ہے نا, لوگوں کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں غربت کیا ہے. ہم نے میدان میں دیکھا ہے, آپ یقین کریں, ان سے کہو نا 100 روپے فیس دو, باپ بچے کو نہیں سکول میں آنے نہیں دے گا, آنے نہیں دے گا. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں ان کو فیس نہیں لینی ہے اور ساتھ کپڑے جوڑا. الحمدللہ خاص طور پہ پنجاب میں جو پچھلی کچھ 2-3 دہائیوں میں یہ بہت کام ہوا ہے اس پہ کہ فری روٹی دے دو, پیسے دے دو, یونیفارم دے دو, کتابیں. اب کتابیں میرے خیال میں عام طور پہ فری مل جاتی ہیں, اچھی بات ہے. اس کو ہمیں بڑھانا ہے. تو زیادہ اچھا, ایک ہے کوالٹی آف ایجوکیشن جس کی طرف بار بار آپ آ رہے ہیں, وہ بھی برابر نہیں. اچھا, اس کے اندر ایک سلیبس کی کوالٹی ہے, وہ بھی نہیں ہے. لیکن جو تناظر ہے نا کہ سلیبس ایک ہو, یہ خیال میں وہ ان نیچرل ہے. میرا بھی اس پہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ان نیچرل ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو نیچے والا سکول ہے نا, اس کا نظام تعلیم میں کوالٹی اتنی اچھی ہو کہ وہ سب سے کمپیٹ کر سکے, یہ ضروری ہے. لیکن آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ میں بھی نہیں کر سکے کہ ہارورڈ کو اور کولوراڈو کو برابر کرو, آکسفورڈ کو وارک یونیورسٹی کو برابر, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ٹاٹ سکول کے بچے کو اتنا بنا دے کہ سوسائٹی میں ڈاکٹر, انجینئر, سی ایس پی افسر بن سکے, یہ ضروری رکاوٹ نہ ہو. یہ آئین مجبور کرتا ہے, یہ آئین کہتا ہے یہ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. اس سلسلے کو اگلے پروگراموں میں بھی جاری رکھیں گے, اور آئین پاکستان کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم ظفر اللہ خان صاحب سے رہنمائی لیتے رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.